السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ. اما بعد قال تعالی والذین جاہدوا بالصدق وصدقوا به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، معزز حاضرین، روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد جو جماعت سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر صحابہ اکرام میں جو شخصیت سب سے زیادہ افضل اور لائق تعظیم ہے وہ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت نبی اور رسول کے بعد پوری کائنات میں تمام انسانوں سے اعلیٰ، ساری مخلوقات سے اشرف اور سب سے عظیم ہے. آپ کا نام نامی عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ابو قحافہ، ابو بکر کنیت، صدیق وعتیق آپ کا لقب ہے. حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزار دی. اسلام کے اشاعت کے لیے تن من دن کی بازیں لگا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سائے کی طرح رہتے تھے، ہر موقع پر آپ کی مدد کرتے رہے. ہجرت کا مشہور واقعہ جس میں اکثر صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اس موقع پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہ کر یار غار بننے کا شرف پایا. مدینے پہنچنے کے بعد جب مسجد نبوی کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے خاص پیسوں سے پوری زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب سارے صحابہ سامان جہاد جمع کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان حضور کے قدموں میں لے آئے. جب حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو تو فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذات گرامی ہے جنہیں حضور کی زندگی میں امامت کا شرف حاصل ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی. پوری امت میں آپ ہی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ خود اور والدین کریمین، اولاد و امجاد اور پوتے یعنی 4 پشتے شرف صحابیت سے مشرف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، زکوٰۃ و صدقہ کا انکار کرنے والا گروپ تیار ہوا، ایک طرف بادشاہ روم کی طرف سے مدینے پر چڑھائی کی تیاری تھی تو دوسری جانب جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب مدینے کا گھیرا بندی کر رہا تھا. ایسے نازک وقت میں آپ ہی کی جرت و ہمت تھی جس نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور مدینہ کو اس نازک حالات سے بچا لیا. اسلام پر آپ کا یہ عظیم احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. حضرات گرامی، یقیناً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے سچے خادم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانسار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. آپ کی مدت خلافت کل 2 سال 4 ماہ ہے. 22 جمادی الاخری 13 ہجری منگل کی رات مغرب و عشاء کے درمیان اسلام کا یہ عظیم آفتاب و مہتاب غروب ہو گیا. وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ آپ کو غسل دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں مدفون ہوئے رضی اللہ عنہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.